واضح ہو کہ تقدیر کا یہ غلط مفہوم مسلمانوں میں ملوکیت کی وجہ سے پیدا ہوا۔ جب بنو امیہ نے بندگان خدا کو اپنا غلام بنایا اور قرآن حکیم کے ہر قانون کی بے حرمتی بلکہ خلاف ورزی کو شعار زندگی قرار دیا، تو جن مسلمانوں نے ان کے اس غیر اسلامی طرز عمل کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی، ان بادشاہوں نے علماء سو کی وساطت سے یہ نقطہ ان کے دماغ میں جاگزیں کر دیا کہ بنو امیہ بے خطا ہے، جو کچھ کرتا خدا۔ مولویوں سے میں لینا کہ تو سناؤ کیا کرتے ہو، حکومت کے خلاف اٹھتے ہو، بھائی اللہ کی طرف سے ہوتا ہو۔ اس کی مشیت یہی ہے کہ بنو امیہ ہم پر حکمران ہو، اللہ ہی چاہتا، قل اللہم مالک الملک، وہ بادشاہ دیتا۔ اندازہ کرو وہی قرآن ظالموں کی حمایت میں استعمال ہو گیا۔ جب کبھی اسی کو پڑھ کر لوگ اٹھتے نا کہ بادشاہ اگر ان کو دیا کیسے ہو کس طرح، اللہ نے دیا، ہم اٹھیں گے ہماری مدد کرے گا، ان سے چھین لیں گے، وہ یہ مانا لیتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، جس کو مل گئی ہے وہ فرعون ہے یا نمرود ہے، وہی ٹھیک ہے۔ بے شک اس وقت اسلام پر بہت برا وقت آن پڑا۔ یہ بھی مولوی کہتے کہ لوگ کہنا یار تم کیا وکالت کر رہے، اتنا ظلم ہو رہا، ساتھ ہی یہ بھی کہتے سنانے کے لیے بے شک اس وقت اسلام پر بہت برا وقت آن پڑا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، انسان تو مجبور ہے۔ اس میں بھی خدا کی کوئی مسلط ہوگی کہ اس نے ان ظالموں کو ہم پر مسلط کر دی۔ جیسے آج کل ہمارے بہت سے دینی بھائی وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا جیسے تم ہو گئے ویسے حاکم ہو گئے، ہمیں سلانے کے لیے حضور کا نام استعمال ہو رہا کہ حکمرانوں کو کوئی برا کہتا نا، نہیں جیسے تم ہو گئے ویسے، بھئی ان کا قصور نہیں، جیسے ہم سے ویسے، بالکل جھوٹ بولتے۔ یہ حضور نے بالکل نہیں فرمایا، جھوٹی بات ہے، مومنوں پر بھی کبھی ظالم مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس میں بھی خدا کی کوئی مسلط ہوگی کہ اس نے ان ظالموں کو ہم پر مسلط کر دیا۔ غرض کے ان سلاطین نے مختلف طریقوں سے یہ غلط خیالات مسلمانوں کے دماغوں میں جاگزیں کر دیے، چل رہے ہیں۔ اب بھی سوال تقدیر کا ہی ہوتا رہتا کہ جو کچھ ہو رہا سب مشیت عزی کے مطابق ہو رہا ہے، اس لیے اصلاح حال کی کوشش بیکار ہی نہیں ہے، بلکہ غیر اسلامی اور قرآنی تعلیمات کے خلاف بھی ہے۔ نہیں کوشش کرنی چاہیے، بھائی تم اللہ سے ٹکر رہے تھے، شاید اللہ ہمیں بنو امیہ کے واسطے سے سزا دے رہا ہے، شاید اسی میں ہمارے لیے کوئی بڑائی مضمر ہو، ہم تو مجبور ہیں، کیا کر سکتے ہیں، امت کو سلانے کے لیے گولیاں دے رہے ہیں۔ واضح ہو کہ جبر کی یہ خالص تعلیم قرآن اور حدیث دونوں کے خلاف ہے۔ کہیں نہیں آیا کہ بیٹھ جاؤ اور بس ہوگا جو ہوگا۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نے ہمیں عمل صالح بجا لانے کا حکم دیا، تقدیر پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ اور اب بعد میں لکھتے ہیں مروکیہ ہے یہ ایک گروہ جن کے دربار بنے ہوئے ہیں، توبہ توبہ، حق کہنے سے اب میری زبان کاٹ دی جائے، روضے بنے ہوئے ہیں، گنبد بنے ہوئے ہیں، اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، کیا اب بھی تصوف کونسل بناتی کہ صوفیاء کا کلام پھیلاؤ۔ صوفی کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو بھنگ پھیلاؤ، سلا دو ان کو کہ بھئی اللہ اللہ کرو، آؤ ہم سے ورد وظیفے سیکھو، یہ 10,000 مرتبہ پڑھنا۔ اب 10,000 مرتبہ پڑھتے پڑھتے دن ختم ہو جائے گا، وہ کب خبر لے گا کہ حکومت کیا کر رہی، دنیا میں کیا ہو رہا، حجرے میں بیٹھا من کے پھیر رہا۔ ملوکیت اور ملائیت کے علاوہ تیسری صدی ہجری میں غیر اسلامی تصوف بھی مختلف راستوں سے مسلمانوں کی سوسائٹی میں داخل ہو رہا۔ آپ حیران ہوں گے، سارا قرآن کھنگال جائیں، سارا حدیث کا ذخیرہ، جیسے مذہب نہیں نہ ملے گا تصوف اور صوفی نہیں ملے گا، اور لفظ صالح ہوں گے، مومن متقی صالح، صوفی نہیں آئے گا، تصوف نہیں آئے گا، یہ اسلام کا لفظ ہی نہیں، بالکل دین میں خام خواہ پودا لگا دیا گیا تصوف۔ اور پہلا صوفی بھی آپ حیران ہوں گے ابو ہاشم بنی امیہ میں سے تھا، اور پہلی خانقاہ جو ثانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا رمضان نے قائم فلسطین میں انہوں نے بنائی، خانقاہوں میں گھس گئے۔ فقیراتوں بمسجد صاحب کشیدہ، خدا کے لیے ان خطبوں کو حسینی دین کی بات سن کر نہ سنائیں، اللہ کے واسطے محرم میں مجھ سے یہ دین کا جو ہے نا نوحہ سن لیا گیا کہ دین کیا تھا اور کس طرح مذہب بن گیا۔ فقیراتوں بمسجد صاحب کشیدہ، جب فقیر تھے مسلمان مسجد میں صف باندھتے تھے، نماز گرے بان شہنشاہ حاضری، نماز اتنی قوت دیتی تھی انہیں، قرآن سن کر نکلتے تھے، کوٹ دو تخت ان کے، وہ جا کر بادشاہوں کے گریبان پکڑ لیتے تھے، تختوں سے اتار کر ادھر پھینک دیے۔ ولے چوں دل میں آنے سینہ افسرد مسلمانہ بدرگاہ خزیرن، جب دل سینے میں سو گئے مردہ ہو گئے، مسلمان خانقاہوں میں گھس گئے۔ حضر اس فقر و درویشی سے جس نے مسلمان کو سکھا دی سر بدیری، فرماتے ہیں لعنت بھیجے اس فقیری اور درویشی پر جس نے مسلمانوں کو یہ سکھا دیا کہ جو کافر آ جائے اس کے سامنے سر جھکا دو، اور بدماشوں کے سامنے جھکنا سکھایا، غیرت چھین لی۔ غیر اسلامی تصوف بھی مختلف راستوں سے مسلمانوں کی سوسائٹی میں داخل ہو رہا تھا۔
ہزاروں شامی، انصاری اور لاکھوں ایرانی مجوسی اور ان کے علاوہ سینکڑوں یہودی، اشراقی، مشائی، فلسفی اور مختلف العقائد افراد اسلام میں داخل ہو رہے. یہ لوگ رہبانیت اور ترک دنیا کے تصورات اپنے ساتھ لائے. جن مذہبوں سے آئے تھے وہاں یہی تھا کہ پوجا پاٹ اللہ کی کرتے رہو، باقی دندے کرنے دو حکومتوں کو. اور انہوں نے مصر، شام، عراق، خصوصاً کوفہ، بصرہ اور بغداد میں وہی خانقاہی نظام قائم کر دیا جو ان کے مذاہب میں مروج تھا. جب ہماری تفاسیر میں اسرائیلی اور غیر اسلامی روایات داخل ہو گئی، وہ کہتے ہیں خانقاہوں کو کیا روئے. جب قرآن کی تفسیر اور حاشیوں میں بڑھا دی روایتیں اسرائیلیوں کی، تو ہمارا تصوف کس طرح غیر اسلامی اثرات سے محفوظ رہ سکتا تھا؟ مختصر یہ کہ سلاطین، علماء سار، صوفیاء سار، ان تینوں کی متفقہ کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمل سے فارغ ہوا مومن بنا کے تقدیر کا بہانہ. عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. آرام سے بیٹھ گیا، بھائی اللہ کی تقدیر میں ایسے تھا، انگریز آ گئے، ہندو آ گئے، کیا کریں. واضح ہو کہ تقدیر کا یہ مفہوم جس کی روح سے مسلمان تارک الدنیا اور تارک العمل پیدا ہو جاتا ہے، ابلیس کا پیدا کرنا. یہ دین نے نہیں سکھایا، ابلیس کا. چنانچہ وہ خود اعتراف کرتا ہے، میں نے ناداروں کو سکھایا سبق تقدیر کا. ابلیس اپنے چیلوں میں کہتا ہے کہ یہ غریبوں کو جو سبق ہے نا، اور تمہاری قسمت میں غریبی لکھی تھی، کیوں کرتے ہو امیروں سے ناراضگی؟ یعنی اس لیے کہ اٹھ کر ان سے چھین نہ لیں، اپنا حصہ نہ چھین لیں. اور دین تو کہتا ہے، جیسے ابن نظم کہتے ہیں کہ اگر کوئی غریب بھوکا مر گیا اور اس نے بستی کے لوگوں سے مال نہ چھینا اور نہ کھایا، وہ خودکشی کا مرتکب ہوگا. قیامت کے دن جہنم میں جائے گا کہ تیرا حق تھا، ان کے مالوں میں دکان توڑ دیتا، ان کے بینک لوٹ لیتا، اپنا حق لیتا، زیادہ نہ لیتا، اپنا حق لیتا. دین کے فتوے اور اس پر لکھا علامہ احمد شاکر نے کہ یار روسیوں کو بھی یہ نہ سوجا جو امام ابن حزم کو سوجا کہ اسلام کیا؟ اسلام کہتا لوگ بھوکے مرے، اپنا حق وہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں سے ان سے چھین لو. تو فرماتے ہیں کہ ابلیس کہتا ہے میں نے ناداروں کو سکھایا سبق تقدیر کا. اسلام تو سراسر عمل کا پیغام ہے، اور عمل صالح کا دوسرا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور سرکار دو عالم کی 23 سالہ زندگی عمل صالح اور جہاد فی سبیل اللہ کی زندہ تصویر اور قرآنی تعلیمات کی جیتی جاگتی تصویر. یہاں عمل کرو کرو کرو، ہاتھ توڑ کر بیٹھنے کا نام کوئی نہیں. یہ سارا کچھ ان کا اپنا ہی فساد اور ساری شرارت. خلاصہ کلام یہ ہے، یہ 229 ہوا کہ اگر مسلمان دوبارہ سربلندی کے طالب ہے، نسخہ سن لو، صرف تلواریں لے کر کافروں کو نہ مارتے پھرو، اس سے جانیں دے دو گے، شہید ہو جاؤ، کیا بنے گا؟ نظام کی تبلیغ کے لیے لمبا منصوبہ چاہیے. خود اپنے ملکوں میں ذہن بدلو، لوگوں کو سید قطب اور مودودی اور اقبال پڑھاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ غلبہ اسلام کے لیے کیسے کوشش کرنی. پہلے خود تو مسلمان بنو، اس کے لیے تمہارے اندر جذبہ پیدا، پھر یہ کوششیں ہوگی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر مسلمان دوبارہ سربلندی کے طالب ہیں تو سب سے پہلے صحیح علم حاصل کریں. یہ پہل ہے، عمل بعد میں ہوتا. علم اب کیا ہے کہ ہم لوگوں کا علم حاصل کرو. کسی مولوی کے پاس جاتا وہ ترجمہ دیتا، ترجمہ جو ہے اس پہ حاشیے ثابت اسرائیلی روایتیں، وہ کیا پڑھے گا؟ کسی کا ترجمہ دے گا، اوپر وہی جھوٹے قصے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے بیوی چھین لی تھی، سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے جادو دبایا ہوا تھا. وہ کافر ہو جائے. قرآن سے کیا ملا؟ پہلے دین صاف کرو. ایسے علماء ڈھونڈو جو یہ خرافات کو رد کر کے صحیح بچوں کو دین دے کہ قرآن اصل میں کیا. یہ حاشیے اور تفسیریں پڑھاؤ گے، بے ایمان کرنا ان کو. جگہ جگہ انسان فلاں پیغمبر نے یہ کام کر لیا، یہ غلط ہے چیزیں. صحیح علم، اور صحیح علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا. نقطے کی بات، پہلا سبق کہ تو غلامی کرنے کے لیے نہیں آیا، حکومت کرنے کے لیے آیا. اور خلیفہ وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے، بلکہ اس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ ساری دنیا کو اللہ کے قانون کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کر دے. بنو امیہ اور بنو عباس نے اسی صحیح علم کو دنیا سے مٹا دیا، اور اس کی جگہ غیر قرآنی تصورات جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، علماء سو کے ذریعہ سے اور تلوار کے زور سے اور دولت کے لالچ سے مسلمانوں میں رائج کر لیے. اس لیے مسلمانوں کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں. سب حاشیے چھوڑ دیں، کوئی ادھر ادھر نہ پڑھا کریں کہ باہر کیا لکھا، صرف قرآن کو دیکھتے جائیں. قرآن کوئی معمہ نہیں، بجارت نہیں. یہ ان جعلی لوگوں نے بنایا کہ 14 علم پڑھے تو پڑھے، لوگوں کو فضائل اعمال سناتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے. نو عالم کم، بھائی بدوؤں کے لیے قرآن پڑھوں کی. وہ سمجھ گئے، تم سمجھ نہیں گئے. جانتے ہیں کہ اگر پڑھ لیا تو قرآن تو صاف ہے، ہر بات واضح ہو جائے گی تاکہ انہیں صحیح علم حاصل ہو سکے. اس کے بعد وہ اپنے مقصد حیات میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے. اقبال نے اسی نقطہ کو یوں بیان کیا ہے، پس نخستیں بادشت تطہیر فکر. مسلمان کو پہلے چاہیے کہ اپنا دماغ صاف کرے، جو غلط خیالات پیدا ہو گئے ان کو دور کرے،
صحیح علم قرآن کا حاصل کرے، بعض ازیں آسان شود تعمیر فکر. جب یہ گندگی دماغ سے نکل جائے گی پھر فکر کی تعمیر ہو جائے گی، پھر صحیح خیالات خود ہی آ جائیں قرآن و حدیث کے. یہ میں نے نمونے کے طور پر کچھ مقامات پڑھ دیے، ورنہ یہ پوری کتاب اس قابل ہے کہ ارمغان حجاز کا یہ ترجمہ اور تشریح آپ پروفیسر یوسف سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھیں، روتا رہا.